پیارے محترم مسلم بھائیو، ایک واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا بریدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وقت وصال موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹوں، میرے قریب آؤ، میں آپ کو ایک روٹی کا واقعہ سناتا ہوں۔ تو اس کے بیٹے اس کے قریب آئے۔ اس نے واقعہ شروع کیا کہ ایک عبادت گزار تھا، وہ لوگوں کے قریب نہیں جاتا بلکہ جنگل میں ایک جھونپڑی میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ 70 سال اس نے اللہ پاک کی عبادت کی، کبھی بھی اپنے جھونپڑی سے باہر نہیں نکلا۔ ایک مرتبہ جب اپنے جھونپڑی سے نکلا تو شیطان مردود نے اسے ایک عورت کی فتنے میں گرفتار کر دیا۔ وہ عبادت گزار 7 دن یا 7 راتوں میں اس عورت کے پاس رہا۔ جب غفلت کی نیند سے وہ بیدار ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میں نے کتنا برا کام کیا۔ نادم و شرمندہ ہو کر وہاں سے چل دیے، اور اب اس کا حالت یہ تھا کہ ہر قدم پر نماز پڑھتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار، توبہ و استغفار کرتا۔ اور چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں 12 مسکین رہتے تھے، تو وہ بھی کمزور ہو گیا تھا، ان مسکینوں کے پاس آ کر گر پڑا۔ ان 12 مسکینوں کو ایک راہب تھا، وہ 12 روٹیاں دے دیا کرتا تھا۔ تو وہ راہب نے 12 روٹیاں لے کر ان مسکینوں کے لیے حاضر ہوا، تو اس کو بھی مسکین سمجھ کر ایک روٹی دے دیا۔ جب وہ راہب نے ساری روٹیاں تقسیم کی تو ایک مسکین نے کہا کہ آج آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا تو میں نے 12 روٹیاں لے کر آیا تو سب تقسیم کر کے آپ لوگوں کو دے دیا۔ پھر راہب نے ان سب مسکینوں سے کہا کہ کیا آپ میں سے کسی نے 2 روٹیاں تو نہیں لی؟ کسی نے کہا کہ ہم نے 2 روٹی نہیں لی۔ تو وہ راہب نے اس مسکین کو کہا کہ آپ شاید دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو، میں آئندہ کبھی بھی آپ کو روٹی نہیں دوں گا۔ تو یہ ماجرا وہ بھی سن رہا تھا، وہ عبادت گزار بھی سن رہا تھا۔ اس نے وہ روٹی اس مسکین کو دے دیا، تو اسی بھوک کی حالت میں اس کا روح قبض ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ تو جب اس کے نامہ اعمال کو آپس میں موازنہ کیا گیا، جو 70 سال کی عبادت تھی، وہ جو 7 راتیں اس نے ایک عورت کے ساتھ گزاری تھی، وہ 70 سال کی عبادت سے وہ 7 راتیں حاوی ہو گئی، اور اس کے بعد وہ ایک روٹی ان 7 راتوں کے ساتھ موازنہ کیا گیا تو وہ ایک روٹی کا وزن ان 7 راتوں سے زیادہ ہو گیا۔ یعنی کہ وہ ایک روٹی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس عبادت گزار کی غلطی معاف کر کے ان کو بخش دیا۔ یہ پورے واقعے میں ہمیں سبق یہ ملا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو صدقہ کرتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کے لیے ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہی ہونا چاہیے، تو وہ جا کے ہمارے کام آئے گا۔ اگرچہ وہ 1 روپیہ ہی ہو، اگرچہ وہ 1 روٹی ہی ہو، اگرچہ وہ 1 کھجور ہی ہو، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں اگر دیں گے تو وہ انشاءاللہ عز و جل ہمیں کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔